إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ مرتبہ شکر احسان منت ہے کہ اس نے ہمیں یہ رحمت والا، برکت والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ عطا فرمایا اور تندرستی کی حالت میں عطا فرمایا، ایمان کی حالت میں عطا فرمایا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر کریں وہ کم ہے۔ رمضان مبارک کی آج 16 ہے اور تیسرا جمعہ ہے۔ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہوا۔ کل رمضان کی 17 ہوگی، تو 17 تاریخ کو اسلام کی باقاعدہ طور پر جو سب سے پہلی جنگ ہے، جہاد ہے، سن 2 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ 1000 کافروں کے لشکر سے جو ان کی مٹھ بھیڑ ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کو اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی، ایسی کامیابی کامرانی عطا فرمائی کہ آج تک بھی کفر ان زخموں کو چاٹ رہا ہے۔ ان کی تعداد 1000 کے برابر، ان کی تعداد صرف 313۔ وہ مسلح، یہ خالی ہاتھ، وہ باقاعدہ طور پر جنگ کی تیاری سے آئے اور ان کا مقصد اس وقت صرف ایک قافلے کو، اس کو اپنے قبضے میں لینا تھا، اس کے لیے نکلے تھے۔ چند ایک گھوڑے، چند ایک تلواریں، نہتے خالی ہاتھ تھے، لیکن اللہ پاک نے فتح ایسی عطا فرمائی کہ فرشتے مدد کو اترے اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھے۔ 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور 70 بڑے بڑے کافر قیدی بن گئے اور کفر کی کمر ٹوٹی۔ اسلام کو اللہ نے شان و شوکت عطا فرمائی۔ یہ 17 رمضان تھی، صحابہ روزے کی حالت میں تھے۔ آج ہم کہتے ہیں روزے کی حالت میں کام کرنا مشکل ہے، اس لیے چونکہ میں نے کام کرنا ہوتا ہے چنانچہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیا کریں جی، بچوں کا پیٹ پالنا ضروری ہے۔ کیا یہ ہمارا کام کفر سے لڑنے جیسا جو کام ہے جہاد، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے؟ وہاں جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، وہاں خون بہانا پڑتا ہے۔ یہاں تو پسینہ بھی کسی کو آتا ہے، وہاں تو خون بہانا پڑتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان اتنا مضبوط تھے، ایمان اتنا قوی تھے، ایمانی ہمت اتنا تھی، ایمانی جرأت اتنا تھی۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ رمضان ہے ہی ایمان بنانے کا مہینہ۔ ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے، ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ صرف اتنی بات آپ دیکھ لیں، ہر محلے کے اندر پہلی رمضان کو لوگ کہاں کہاں سے کھنچے آئے کہ مسجدیں بھر دیں۔ حالانکہ روزانہ شاید دعوت بھی دو، تبلیغ بھی کرو، گشت بھی کرو، پھر بھی اتنے لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ خود بخود بغیر کسی کہے کہ بس رمضان شروع ہو گیا تو مغرب کی نماز کو مسجدیں بھر دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہی اصلی نمازی رہے گا، لیکن ایک دفعہ رمضان کی اندر ایمان کو جنبش آتی ہے، ایمان کے اندر حرکت آتی ہے، ایمان انسان کو مجبور کرتا ہے کہ ہر بندہ اٹھ کر کے کوئی مسجد کی طرف آ رہا ہے، کسی نے تسبیح پکڑ لی ہے، کسی نے درود پڑھنا شروع کر دیا ہے، کسی نے قرآن مجید کھول لیا ہے، تلاوت شروع کر دیا ہے۔
دوسرے کو کہہ رہا ہے یار خیال کرنا رمضان شروع ہو رہا ہے، اب جھوٹ نہیں بولنا، اب غیبت نہیں کرنا، اب بہتان نہیں لگانا، اب گالیاں نہیں دینی، اب بری نگاہ نہیں کرنی، گانا نہیں سننا، خود بخود یہ فضا بن جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہ ایمانی قوت ہے جو رمضان کی وجہ سے ہر مومن کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم چونکہ پھر اس کو باقی رکھنے کی محنت نہیں کرتے، ورنہ پورا رمضان اس طریقے سے گزار لیں تو پھر پورا سال ایسا گزرے گا، پورا سال ایسا گزرا تو پوری زندگی ایسی گزرے گی۔ تو اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ ایمان کے بڑھانے کا، ترقی کا، ایمان کی قوت و مضبوطی کا مہینہ ہے۔ اپنے اندر ایمانی جرأت پیدا کریں، اپنے اندر ایمانی ہمت پیدا کریں۔ اگر ہمارا ایمان آج ہمیں نماز عشاء کے لیے مسجد نہیں لے جا سکتا، کیا یہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کہ اتنا ایمان میرا کمزور ہے کہ دو دوست آ گئے، ایک ساتھی آ گیا، وہ جی یار مل گیا، اس کے ساتھ باتیں کرنے میں نماز نہیں پڑھی، وہ جی مہمان آ گئے اس لیے نماز نہیں پڑھی یا جماعت چھوڑ دی۔ جو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، کیا اس ایمان پر ہم آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رضا مل جائے گی، جنت مل جائے گی؟ اس ایمان سے نہیں ملے گی میرے بھائیو۔ وہ ایمان چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قرآن نے کسوٹی بیان کر دی، اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت کی سرٹیفکیٹ ملے گی، اگر ان جیسے ایمان کی کوشش ہی نہیں کی۔ بندہ کوشش کا مکلف ہے، نتیجہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اور آپ کوشش کریں اپنے ایمان کو بنانے کی۔ آج کا دور کوالٹی کا دور ہے، برانڈ کا دور ہے۔ بندہ کوئی بھی چیز لیتا ہے دیکھتا ہے کوالٹی کیسی ہے، برانڈ کون سا ہے، فلاں کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کیا نیکی کے اندر یہ چیز ہم نے نہیں دیکھنی؟ ایمان کے اندر یہ چیز نہیں دیکھنی؟ جوتا خریدتے ہوئے پتہ چلتا ہے کون سی کمپنی کا ہے، کون سی کوالٹی کا ہے، کون سے برانڈ کا ہے۔ اپنا سوٹ خریدتے ہوئے پتہ چلتا ہے، جرابیں خریدتے ہوئے پتہ چلتا ہے، اور اگر کوئی اور چیز بھی خریدے گھر کی تو کتنی دفعہ دیکھتا ہے آج کل برانڈ کون سا چل رہا ہے، آج کل کوالٹی اچھی کون سی ہے۔ لیکن جب مسئلہ ایمان کا آ جائے تو چلو جیسا کیسا ہے ٹھیک ہے، مسئلہ نماز کا آ جائے چلو جیسے کیسے ٹکریں مرغی والے ٹھونگے مارنے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ باقی ہر چیز میں آپ کو کوالٹی کی شناخت ہے، ہر چیز میں پتہ چلتا ہے ادنا ہے، اعلیٰ ہے، گھٹیا ہے، بڑھیا ہے۔ یہاں پتہ نہیں چلتا، یہاں سجدے میں بس کوئی پتہ نہیں کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے۔ یہاں دین کے بارے میں ہم کوالٹی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایمان اعلیٰ کوالٹی کا اللہ کو مطلوب ہے، ایمان اعلیٰ کوالٹی کا اللہ کو مطلوب ہے۔ قرآن مجید کے اندر کتنی جگہوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے اندر اور اضافہ کرو، اپنے ایمان کو اور بڑھاؤ، اور قرآن کی تلاوت سنو، قرآن کی تلاوت کرو، تمہارا ایمان بڑھ جائے گا، فلاں نیک کام کرو تمہارا ایمان بڑھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کو بڑھانا مطلوب ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ایمان میں اضافہ ہوگا پھر سحری کا مزہ ہوگا، پھر افطاری کا مزہ ہوگا۔ ورنہ چارہ کھانا پینا یہ جانور بھی کرتے نہیں کرتے؟ ہم بھی اگر کچھ بھوک کے بعد چلو بھی سارا دن کچھ نہیں کھایا پیا، آج ذرا مزے سے کھا لیتے ہیں، کھانے میں مزہ آتا ہے افطاری کے وقت۔ ایمان میں اضافہ ہوگا تو سحری کی جان ہوگی، سحری کے اندر روح ہوگی، افطاری کے اندر روح ہوگی۔ ایمان، میں نے یہاں پر رمضان شریف سے پہلے والے جمعے میں 4 اعمال رمضان کے گنوائے تھے، اور ہر عمل کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پڑھی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی وجہ سے، جس نے رمضان کی تراویحاں پڑھی ایمان کی وجہ سے، جس نے رمضان میں اعتکاف کیا ایمان کی وجہ سے، جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا ایمان کی وجہ سے، ہر جگہ پر قید کھڑی ہے ایمانا و احتسابا۔ کیوں؟ حافظ جی قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے قرآن میں حافظ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟
نہیں جی کوئی پتہ نہیں چل رہا، ہم اجمی لوگ ہیں، قرآن عربی میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، عربی ہم نہیں جانتے، ہمیں قرآن کے ترجمے کا پتہ نہیں ہے، مطلب معنی کا پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہمارا ایمان ہے یہ اللہ کا کلام ہے، حافظ قرآن جو پڑھ رہا ہے میں اس کی محبت میں کھڑا ہوں، اگرچہ مجھے پتہ اس کے ترجمے معنی کا نہیں چل رہا، لیکن 20 رکعتیں تراویحاں پڑھ رہا ہے، یا جتنی نصیب میں اللہ لکھی اتنے پڑھ رہا ہے، اور پورا مہینہ پڑھ رہا ہے، ترجمہ نہیں جانتا، تشریح نہیں جانتا، معنی نہیں جانتا، پر کھڑا ہے، کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے لیکن کھڑا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، تراویحیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا کریں جی، لمبی ہوتی ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اچھا ابھی کدھر گئے تھے؟ وہ جی جم جاتے ہیں۔ کہ جم کیوں جاتے ہو؟ جم جاتے ہیں کہ جسم کی ورزش کرتے ہیں تاکہ جسم پسینہ آ جائے، جسم تھکے، تو جسم کو تھکانے کے لیے جم جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یا ویسے مفت میں جاتے ہیں؟ عجیب بات ہے قوم کی، وہاں تھکانے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور یہاں مفت میں تھکنا ہوتا ہے، ثواب الگ ملتا ہے۔ یہاں عذر ہے، تراویح اس لیے نہیں پڑھتے کہ تھک جاتے ہیں، یہاں تراویح تھکنے کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اور وہاں جم میں تھکنے کی وجہ سے جاتا ہے، پیسے دیتا ہے تاکہ میں جم کے اندر ورزش کروں، جسم کو تھکاؤں، اس سے میری صحت بنے گی، میرا جسم سمارٹ بنے گا۔ عجیب بات ہے، مسلمان کیوں نہیں سمجھتا کہ دین آپ کا کامل ہے؟ اگر آپ کامل مسلمان بن جائیں، نمازیں وقت پر پوری رکعتیں پڑھیں اور رمضان صحیح طریقے سے گزاریں، آپ کو کبھی جم کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کبھی ورزش کے لیے جم جانے کی ضرورت، وہاں پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے آپ جس وقت انسان عشاء سے پہلے روٹی کھائے اور اس کے بعد 17 رکعتیں عشاء کی پڑھے، تو بتائیے ہضم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ورزش ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ دوپہر کا کھانا کھائے اور اس کے بعد ظہر کی 12 رکعتیں پڑھے تو ورزش ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ صبح خالی پیٹ ہوتا ہے، اللہ نے نماز بھی صرف 4 رکعتیں، اور شام کو روٹی کھا چکا ہے تو نماز بھی 17 رکعتیں ہیں، دوپہر کو روٹی کھا چکا ہے تو نماز بھی 12 رکعتیں ہیں۔ اب یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، میرا اللہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ اس مشین کو بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ اس مشین کو چلانا کیسے ہے۔ ہم نے اللہ کی مرضی چھوڑ دی، پھر پیسے لگا کے جم میں جا کے ورزش کر رہے ہیں، پھر کئی بیماریاں ہمارے ساتھ پڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، اگر ہمارا ایمان بنا ہوا ہوگا تو پھر نیک اعمال کے اندر روح ہوگی۔ تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت ہے، سنت موقدہ ہے، موقدہ ترین ہے، لیکن میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ذرا مغالطے میں نہ پڑھنا، دل پہ لکھنا۔ حضور نے تراویح صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جماعت کے ساتھ صرف 3 دن پڑھی، پھر حضور نے اس وجہ سے چھوڑی کہ اگر میں ہمیشہ پڑھوں گا تو امت پر فرض ہونے کا خطرہ ہے، میری امت پر مشکل ہے۔ اس لیے نہیں چھوڑی کہ ان کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے نہیں چھوڑی کہ وقت نہیں تھی، ہے سنت، امت سے تقاضا ہے، اس لیے 1400 سال سے امت پوری کی پوری مسجد نبوی، مسجد حرم مکہ میں پوری 20 رکعت تراویح آج بھی ہو رہی ہے، لیکن حضور نے آپ کتنے دن پڑھی ہے؟ 3 دن۔ اب میں اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں، حضور نے اعتکاف کسی 1 سال بھی ناغہ نہیں کیا۔ اعتکاف کا ناغہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد جب اعتکاف کا حکم آیا تو پھر 10 سال میں 1 سال بھی اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا۔ 1 سال کسی عذر کی وجہ سے کچھ دن رہ گئے تو حضور نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اب ذرا تراویح کو جیسے آپ لوگ سنت سمجھتے ہیں، سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اعتکاف کو بھی اس سے بڑھ کے سنت سمجھیں۔ اور ہم لوگ اعتکاف میں کیا کرتے ہیں، محلے میں کوئی بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چلو کوئی ایک بندہ مل جائے، مسجد اعتکاف سے خالی نہ رہ جائے، سنت الکفایہ ہے، چلو کوئی ایک مل جائے گا، سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ تو ایسی بات تراویح کے ساتھ تو ہم نہیں کرتے، تراویح سے زیادہ ضروری ہے اعتکاف، تراویح سے زیادہ اہمیت ہے اعتکاف کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زیادہ اہتمام کیا ہے، قولاً بھی فعلاً بھی۔ اور حضور نے فرمایا اعتکاف والا اللہ تعالیٰ سے 1 to 1 ملاقات کرے۔ اعتکاف انفرادی عبادت ہے، چاہے ایک مسجد میں 100 بندہ بھی بیٹھا ہو، ہر بندے کا اعتکاف اکیلا ہے۔
اگرچہ ایک ہی مسجد میں بیٹھے ہیں، اس کا نام اجتماعی اعتکاف بھی دے دیا جائے، لیکن ہر بندے کا اعتکاف والا عمل ایسے الگ الگ ہے جیسے ہم سنتے پڑھتے ہیں الگ الگ۔ اعتکاف کا عمل انفرادی ہے، ہر بندہ ڈائریکٹ اپنے اللہ سے 1 to 1 ملاقات کرتا ہے۔ تو اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب اور بڑی پیاری سنت ہے، اس لیے ہمیں اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ جی 10 دن اگر ہم اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھنے سے عبادت تو ہوگی، ثواب تو ملے گا، کل بچوں کی روٹی، ڈیوٹی، حاضری، ملازمت، اس کا کیا بنے گا؟ تو میں اس کے لیے بھی شریعت ہماری بڑی آسان ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ سرکار کا ارشاد ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں مشکلیں پیدا نہ کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں جو بندہ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا، تو پھر عربی کا ایک مقولہ ہے، اصول ہے، من لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کسی کام کے کل کو، پورے کو حاصل نہ کر سکو تو پورے کو چھوڑ بھی نہ دو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو لے لو نا۔ تو آپ یہی ضابطہ اعتکاف میں رکھیں۔ آپ 10 دن کا نہیں کر سکتے، 4 دن کا، 5 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، آپ پورے 24 گھنٹے کا نہیں کر سکتے، آپ روزانہ رات کا کریں۔ رات پوری کا بھی نہیں کر سکتے، روزانہ رات کے 2 گھنٹے دیں۔ گھر جاتے ہوئے سارے کام کاج سے فارغ ہو کے 2 گھنٹے جو دوستوں سے گپ شپ لگانی ہے، 2 گھنٹے جو مصیبت موبائل پہ لگانے ہیں، تو وہ 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ آپ اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے گزار کے واپس آ جائیں۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، کوئی ایک کلمہ گو مسلمان اعتکاف سے بالکل محروم رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جتنا آپ سے ہو سکے آپ اعتکاف میں ضرور حصہ لیں، جتنا کر سکتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن آپ کا نام اسی لسٹ میں ہوگا جو لسٹ معتکفین کی اللہ کے نام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ساتھ تھے، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، دونوں نبیوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ جب مکمل کر چکے، کئی سارے آداب اللہ نے قرآن میں کعبہ کے بیان کیے، ان میں سے ایک یہ بیان کیا کہ ان دونوں نبیوں کو، باپ بیٹے کو اللہ نے حکم دیا ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین، جیسے طواف کرنے والوں کے لیے کعبہ کو پاک صاف رکھنا ہے، ایسے اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی کعبہ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ گویا طواف اور اعتکاف کو اکٹھے بیان کیا۔ تو حج عمرہ طواف کے بغیر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو اعتکاف کے بغیر ہمارا رمضان کیسے ہوتا ہے؟ اعتکاف ضرور کریں، بھلے تھوڑا کریں، بھلے صرف رات کا کریں، بھلے چند گھنٹوں کا کریں۔ یار اور کچھ نہیں کر سکتے، صبح کی نماز مسجد میں پڑھنے کے بعد چند منٹ، چند گھنٹے، جتنا ہو سکتا ہے وہاں بیٹھ جائے اعتکاف کے لیے، پھر اٹھ کے آ جائیں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اتنا اہتمام تو کریں، اپنے اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلائیں تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ آپ کے مسئلے کیسے حل کرتا ہے، آپ کے معاملات اللہ کیسے حل کرتا ہے۔ رمضان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ فطرانہ ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، فطرانہ۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، فطرانہ یہ سر کا صدقہ ہے، اس لیے بندے کا اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا بندے پر لازم ہوتا ہے، بالغ اولاد کا لازم نہیں ہوتا، بیوی کا بھی خامند پر لازم نہیں ہوتا، خامند کا بیوی پر لازم نہیں ہوتا، ان کی مالیت الگ ہے، ان کی مالیت الگ ہے۔ ہاں علماء نے یہ بات ہمارے پنجاب کے ماحول کے لحاظ سے لکھی کہ آپ دیہاتوں میں دیکھیں، عورتیں بیچاری 24 گھنٹے گھر کے کام کرتی ہیں، وہ اپنا الگ سے کوئی کام نہیں کرتی ہیں۔ تو جب 24 گھنٹے وہ ہماری بھینسوں کا کام، ہماری گائے کا کام، ہمارے بچوں کا کام، ہمارے کھیتوں کا کام، 24 گھنٹے وہ ہمارے کام میں ہیں، پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ قربانی کا موقع آئے تو ہم ان کی طرف سے قربانی کریں، فطرانے کا موقع آئے تو ہم ان کا فطرانہ دیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ فطرانے کے لیے نصاب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ، ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں استعمال کا لباس، استعمال کے برتن، استعمال کے بستر، استعمال کی سواری، استعمال کا مکان، یہ ضرورت ہے۔
کسی کے پاس بھلے جتنی قیمتی گاڑی ہے لیکن اپنے استعمال کے لیے ہے تو اس کو نصاب میں شمار نہیں کرنا. کتنا قیمتی بڑے سے بڑا گھر ہے کسی کا لیکن اپنے استعمال کا ہے, اس کو بھی نصاب میں شمار نہیں کرنا. استعمال کا مکان, استعمال کی گاڑی, استعمال کا لباس, استعمال کے بستر, استعمال کے برتن, ان کے علاوہ ایسے بستر جو پیٹی میں پورا سال پڑے ہیں کبھی استعمال کی نوبت نہیں آتی, ایسے برتن جو پورا سال شو کیس میں رکھے ہیں کبھی استعمال کی نوبت نہیں آتی, ایسی گھر کے اندر پرانی نئی چیزیں جو پورا سال گزر جاتے ہیں استعمال کی نوبت نہیں آتی, ان سب کو اکٹھا کر کے ان کی مالیت لگائیں. نقدی ہے تو وہ جمع کریں, سونا ہے تو وہ جمع کریں, چاندی ہے تو وہ جمع کریں. اگر آپ کوئی تجارت کرتے ہیں, سامان تجارت فروخت کے لیے کوئی چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں ان کو جمع کریں. ان سب کو ملا کر کے موجودہ دور میں جو چاندی بڑی مہنگی ہے 7 لاکھ روپیہ تقریباً اب نصاب بن رہا ہے. اگر اتنی مالیت آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیزوں کی عید والی رات میں ہوئی تو آپ پر فطرانہ دینا واجب ہے. آپ نے اپنا بھی دینا ہے, اپنے نابالغ بچوں کا بھی دینا ہے. اگر کسی کے پاس اتنی مالیت نہیں بنتی پھر وہ فطرانہ لینے کا حقدار ہے, اس کو فطرانہ دینا جائز ہے. جس کے پاس 7 لاکھ کی مالیت تقریباً ضرورت سے زائد چیزوں کی بن جاتی ہے تو اس نے فطرانہ دینا ہے. فطرانے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 گندم کے لحاظ سے, نمبر 2 جو کے لحاظ سے, نمبر 3 کھجور کے لحاظ سے, نمبر 4 کشمش کے لحاظ سے. گندم کے تقریباً 2 کلو. اگر گندم استعمال کرتے ہیں خود پسواتے ہیں تو گندم کا اعتبار کریں, اگر آٹا خریدتے ہیں تو پھر آٹے کا اعتبار کریں. 2 کلو کی جتنی مالیت بنے یہ ایک آدمی کا فطرانہ ہے, کم از کم یہ ایک آدمی کا فطرانہ ہے, اور یہی ایک روزے کا فدیہ ہے. اگر کوئی بندہ روزے نہیں رکھ سکتا, بوڑھا ہے, بیمار ہے اور مستقبل میں بھی روزے رکھ سکنے کی توقع نہیں ہے تو پھر وہ بندہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے. ایک آدمی کا جو فطرانہ ہے وہی ایک روزے کا فدیہ ہے. گندم کے لحاظ سے 2 کلو گندم اس وقت ہم فتویٰ دے رہے ہیں 300 روپے اگر نقدی میں دینا ہو تو, جو کے لحاظ سے 700 روپے اور کھجور کے لحاظ سے 1600 روپے, کشمش کے لحاظ سے 2800 روپے. ہر بندہ اپنی حیثیت کا لحاظ کرے. میں نے عرض کیا یہ فطرانہ سر کا صدقہ ہے, اپنے بچوں کے بھی سر کا صدقہ ہے, اپنے بھی سر کا صدقہ ہے. جس سر کا صدقہ اللہ کے ہاں دے دیا جاتا ہے پھر اس سر کی حفاظت اللہ کی طرف سے, اور جو صدقہ اپنے سر کا بچوں کے سر کا نہیں دیتا پھر اس کی حفاظت کی گارنٹی اور ذمہ داری نہیں ہوتی. تو ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے, اور صدقہ دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ دار غریبوں کو دیکھیں. لیکن جو آپ کے اصول فروع ہیں, اولاد در اولاد اور اوپر کو باپ دادا نانا نانی اوپر والے, ان کو نہیں دے سکتے. سائڈوں پہ بہن بھائی آپس میں دے سکتے ہیں. بہن بھائی اگر کمزور ہوں تو ان کو دیا جا سکتا ہے, سید کو نہیں دیا جا سکتا. سید کی ویسے خدمت کرنا ہم پر لازم ہے. زکوٰۃ صدقات کے علاوہ ان کی خدمت کرنا سید ہونے کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہداری کی وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں, ان کو مانگنے کی نوبت نہ آنے دیں. سید کو نہیں دے سکتے, اپنے اصول فروع کو نہیں دے سکتے, باقی اپنے کسی بھی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں. اور دینی مدارس جہاں مسافر طلباء ہیں جن کا کھانا پینا وہاں ہے, سب سے بہترین صدقہ زکوٰۃ کا مصرف آج کے دور میں یہی ہے, اس لیے کہ ہمارے مستقبل کے لیے دین کے حامل یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دین کی بہاریں ہیں. میں نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے, اب 36 سال سے پڑھا رہا ہوں, میرے شاگرد اب کتنے ہو چکے ہوں گے. یہ سلسلہ یوں چلے گا. اگر مجھے کوئی مدرسہ میری کفالت نہ کرتا, مجھے نہ پڑھاتا تو آج میں آپ کے سامنے دین کی باتیں بیان نہ کر رہا ہوتا. اس لیے میں نے عرض کیا دینی مدارس جہاں پر ایسے طلباء جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے دین سیکھ رہے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین مصرف ہے. میں آپ کے سامنے ہوں, کئی سال مجھے 12 سال جہاں ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے, میں نے کبھی تعارف بھی نہیں کروایا. الحمدللہ ہمارے مدرسے کی 3 شاخوں میں 700 طالب علم مستقل قیام پذیر ہیں جن کا کھانا پینا رہائش اللہ پاک مسلمانوں کے زکوٰۃ صدقات سے پورا کرتا ہے.
دوبارہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ صدقے کا اہتمام کریں، کبھی بھی مال صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ گزشتہ رات سے پیوستہ رات ہمارے جناح کالونی میں ایک ساتھی ہیں بھائی ملک امتیاز صاحب، میں نے ان کو اس وقت دیکھا جب وہ کلین سے، اب ان کی داڑھی الحمدللہ پوری ہے، وہ پہلے دن سے مجھے ہر رمضان میں یہ بات کہتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ لوگوں کو کہیں زکوٰۃ صحیح ادا کریں، اگر کسی کا مال اگلے سال 10 گنا زیادہ نہ ہو تو ملک امتیاز سے آپ کو جرمانہ دو۔ وہ اپنا بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 10 لاکھ سے زکوٰۃ دینا شروع کی تھی، میرے ابو نے میرے ذمہ لگائی تھی، اب میں کروڑوں سے بھی زیادہ ہوں، لیکن کبھی 1 روپیہ بھی زکوٰۃ میں کمی نہیں کرتا، بلکہ جتنا میں زکوٰۃ دینے پہ خوش ہوتا ہوں، اور جب کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے، اللہ ہر سال گویا میرے مال میں 10 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سنتیں پڑھیں۔